اے مولوی صاحب، اگر لسٹ دیکھو گے نا تو مولوی لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے نکلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مولوی فرشتہ نہیں ہوتا۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور جانتے ہو جھوٹے کی ایک پہچان بھی بتائی اللہ کے رسول نے، جو ہر بات پہ قسم کھائے وہ بھی جھوٹا۔ بہت زیادہ قسمیں کھائے، اللہ کی قسم، ہر بات اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اسٹیجوں پر بھی جو بہت زیادہ قسمیں کھائے، میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ میرے بھائیوں، سمجھدارا اشارہ کافی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، چاہے وہ اللہ ہی کی قسم کیوں نہ کھاتا ہو، چاہے وہ مولوی ہو، عالم ہو، پیر ہو، ولی ہو، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بہت زیادہ قسمیں کھائے وہ جھوٹا ہے۔ ارے ہو گئی ایک آدھ بار قسم پورے دن میں، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم۔ دکان کھولے بیٹھے جرجی صاحب، موبائل کی دکان، اٹیچی کی دکان، کپڑے کی دکان، اللہ کی قسم بھائی اس میں مارجن بہت کم ہے، کچھ نہیں بچ رہا ہے، 7-10 روپے بچ رہے ہیں، صرف ہم نے 10 روپے بھی نہیں کمائے، اپنے بیوی ارے اللہ کی قسم بھائی کپڑا بہت اچھا، ارے اللہ کی قسم اپنی اولاد کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو بہت زیادہ قسمیں کھا کھا کر بات کرے، کپڑا اس سے بالکل مت خریدیے، سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ آدمی بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا۔ اور جھوٹ منافقت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، منافقت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، سنتے جائیے گا میرے بھائیوں، بڑی مبارک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نیا نیا مسلمان ہوں، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا مبارک ہو اسلام تمہیں۔ اس نے کہا آمین۔ اے اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں آپ کے کہنے کے مطابق۔ 4 برائیاں پائی جاتی ہیں میرے اندر، لیکن ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں بس۔ اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ مولانا جرجی صاحب میرے اندر اتنی برائیاں ہیں، میں ایک چھوڑوں، تو میں کہوں گا بات چھوڑنا ہو تو سب چھوڑ، ایک چھوڑ دے گا بقیہ سب کرے گا، ایسے چھوڑنے سے کیا فائدہ؟ کوئی کہے کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، آپ بتائیے ایک چھوڑ دوں تو میں کیا کہوں گا؟ بے پاگل ہے کیا؟ ایک چھوڑ کے کیا فرشتہ بننا چاہتا ہے تو؟ لیکن اللہ کے رسول کی حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے، ہوشیاری دیکھیے، صلاحیت دیکھیے، قابلیت دیکھیے۔ اس نے کہا میں نیا مسلمان ہوں اور میرے اندر 4 برائی پائی جاتی ہے، لیکن آپ کہیں گے تو ایک چھوڑ دوں گا، 4 نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا برائی پائی جاتی ہے؟ برائیاں تو بتاؤ پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں۔ سب سے پہلے برائی کیا بتائی؟ شراب۔ آپ نے کہا اچھا دوسرا گناہ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں زنا بھی کرتا ہوں۔ زنا آپ کے علاقے میں تو ہوتا نہیں ہوگا۔ ارے کیا بات کر رہے ہو مولانا صاحب، یہاں تو 5-5 بچوں کی اماں دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں بچوں کو چھوڑ کے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہماری سوسائٹی میں زنا بہت عام ہو گیا ہے، اور لوگ اب اس کو زنا سمجھتے کہاں، اب تو اس کو شاہی شوق سمجھنے لگے ہیں، یہ بادشاہوں والا شوق سمجھنے لگے ہیں۔ جیسے کبھی نوابوں والی زندگی تھی نا، لوگ کہتے تھے کہ 300 مہارانیاں رکھتے تھے، یہ شوق ہو گیا ہے آج کے زمانے میں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر ایک برائی ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اور شراب پی کے جب نشہ آتا ہے تو نشے میں زنا بھی کرتا ہوں، میری ایک گرل فرینڈ ہے۔ یہ ترجمہ زیادہ بہتر رہے گا آج کے موجودہ زمانے کے حساب سے۔ میری ایک دوست ہے، ایک سے ہیں میرے کنیکشن، تعلق ہے میرا، میں زنا بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا اور تیسری برائی؟
کہا اللہ کے رسول تیسری برائی یہ ہے کہ میں چوری بھی کرتا ہوں اور یہ سب کام میں رات میں کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تین ہی تو بتائے ہیں، چوتھا؟ کہا چوتھا کام تو میں دن میں بھی کرتا ہوں اور رات میں بھی کرتا ہوں، دن و رات۔ کا کیا؟ کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ 4 گناہ بتائے اس نے۔ پھر سے سنیے، میں رات میں چوری کرتا ہوں، میں رات میں شراب پیتا ہوں، شراب کے نشے میں جب شراب اور ہو جاتا ہوں، دھت ہو جاتا ہوں تو میں زنا بھی کرتا ہوں، جب نشہ اتر جاتا ہے تو رات کے اندھیرے میں چوری بھی کرتا ہوں، اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا 4 گناہ ہیں تمہارے اندر، برائیاں، ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہا اچھا تم جھوٹ چھوڑ دو۔ ہنسنے لگا، بڑی تیز ہنستا ہے، جھوٹ؟ ارے آپ نے تو بہت آسان برائی بتا دی ہے۔ اگر آپ کہتے چوری چھوڑو تو میرے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ گھر کا گزر بسر چوری پہ چلتا۔ آپ نے چوری نہیں چھڑوائی، چلو۔ زنا کہتے تو مشکل ہوتا، کیونکہ وہ لڑکی ہمیں چھوڑ نہیں سکتی، بڑا عشق ہے اس سے ہمیں، ہم بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتے، وہ بھی ہمارے بنا نہیں۔ چوری کہتے، شراب کہتے، زنا کہتے تو مشکل ہوتا میرے لیے، لیکن آپ نے جھوٹ۔ اور سنو دارمی کے الفاظ، ہاتھ یدا کا، اپنا ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہوں اور اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تجھے تیری بات میں صادق رکھے، سچا اتارے، پورا کرے، تجھے اپنی بات پورا کرنے کی توفیق دے۔ گیا یہاں سے، رات میں اٹھا، شراب پینے کے لیے گیا، شراب کا ڈھکن کھولا، شراب کو منہ تک لے گیا، لیکن پیتا نہیں، واپس کر لیتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ کے رسول نے کل پوچھ لیا مجھ سے کہ بتا شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، اگر کل اللہ کے رسول مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ شراب پیا تھا یا نہیں پیا تھا، اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں پیا تھا، تو جب میں خود ہی اپنے جرم کو قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب میں خود ہی جرم قبول کر لوں گا تو 40 کوڑے مارے جائیں گے میرے، پھر تو کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے شراب پی تھی تو مجھے 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے شراب نہیں پی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اور میں نے اللہ کا رسول کا ہاتھ چھو کر اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ تو بول نہیں سکتا اور 40 کوڑے میں کھا نہیں سکتا۔ ارے چھوڑو یار، شراب نہیں پیوں گا، میں شرابی چھوڑ دیا۔ پھر زنا کرنے کے لیے گیا۔ علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا کہ دونوں کپڑے اتار بھی چکے، یعنی زنا کرنے کے لیے تیار بھی ہو چکے۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر میں نے زنا کیا اور کہیں اللہ کے رسول نے اگر کل صبح پوچھ لیا کہ بتا تو نے زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، میں نے کہہ دیا ہاں کیا تھا، تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے۔ اور اگر کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اے لڑکی ہٹ، 100 کوڑے کون کھائے گا؟ اور میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو چھو کر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قسم کا کتنا لحاظ رکھتے تھے اور اپنے ہاتھ کو رسول کے ہاتھ سے ملا چکے، اس لیے رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی توہین بھی نہیں کر رہے ہیں۔ زنا بھی چھوڑ دیا، چوری کے ارادے سے چوری کرنے گیا، چوری کر بھی لیا، بہت سا سامان چرا بھی لیا، گھر سے واپس آنا چاہتا ہے۔ سوچنے لگا کر اللہ کے رسول نے اگر سوال کر لیا کہ بتا چوری کی تھی یا نہیں کی تھی، اور میں نے کہا کہ ہاں کی تھی، تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اور میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے چوری کیا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب
اپنی جگہ رکھ دیا اور صبح ہو کر فجر کی نماز میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو آپ نے اس نوجوان کو دیکھا, ادھر آؤ, بلایا, کیا ہوا, آج شراب نہیں پیے, چوری نہیں کیے, زنا نہیں کیے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کل جب آپ نے مجھ سے کہا تھا جھوٹ چھوڑ دو تو میں سمجھا تھا کہ آپ نے کوئی بڑی چیز ہم سے نہیں چھڑوائی ہے, بہت آسان چیز چھڑوائی ہے, لیکن جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے میری اور جو 3 گناہ تھے وہ بھی چھوٹ گئے. تو اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ یہ کہ میں جانتا تھا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے. آج ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں, بزنس میں ہمارا جھوٹ, نوکری میں ہمارا جھوٹ, بچوں سے ہم جھوٹ, بیوی سے ہم جھوٹ. جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, زنا کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ 100 کوڑے, وہ بھی کس کے لیے؟ غیر شادی شدہ کے لیے. لیکن شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے نہیں ہیں. اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر مرد ہے شادی شدہ تو اس کو پتھروں سے مارا جائے گا اور دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا, اور اگر عورت ہے شادی شدہ تو اس کو زمین میں سینے کے برابر گاڑ کر اس کے سروں پر پتھر اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے, اس کی روح نہ نکل جائے. یہ ہے شادی شدہ زناکاروں کی سزا. ہمارے معاشرے میں یہ پنپ رہا ہے, بڑے زور و شور کے ساتھ زناکاری اور اجاری و مکاری ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, اگر اس پر قدغن نہ لگائی گئی, اس پر روک نہ لگائی گئی تو یہ معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف چلا جائے گا. میرے بھائیوں, ڈرو اللہ کی طرف سے, کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے, کہیں ہم ہلاک و برباد نہ کر دیے جائیں. جس بستی میں زناکاری عام ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت اس بستی سے روک لی جاتی ہے. ہم اپنی بستی پر غور کریں. مدرسہ بنایا, کمیٹی ہے نا, ایک اور کمیٹی بناؤ جو نظر رکھے. لڑکی پڑھنے جا رہی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے, کس کے ساتھ آتی ہے, کتنے بجے جاتی ہے, اسکول کی چھٹی کتنے بجے ہو رہی ہے, کس اسکول میں پڑھ رہی ہے. ماں بہن بیٹیوں کی عزت کے خاطر آپ کو یہ کمیٹی بنانا پڑے گی. قرآن کہتا ہے تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرا دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, جو غیر شادی شدہ ہیں تم ان کی شادیاں کرا دو. پورے گاؤں اور بستی اور سماج کو کہا جا رہا ہے یہ ڈھونڈو کہ کون غیر شادی شدہ ہے, بالغ ہو چکا ہے اور لڑکا ہو یا لڑکی, شادیاں کرا دو. یہ پورے سماج کی ذمہ داری ہے. ارے فلاں کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے, سوچتا ہی نہیں ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے, تو تم کیا کر رہے ہو, کیوں نہیں کراتے ہو؟ یہ ذمہ داری پوری سماج کی ہے. اگر کسی ایک آدمی کی بیٹی جوان ہو چکی ہے تو پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اس کا نکاح کروایا جائے. کوئی ایک لڑکا بالغ ہو گیا ہے تو پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکے کی جلد سے جلد شادی کرا دو, کیونکہ جب تک وہ بالغ لڑکا اور لڑکی کنوارے رہیں گے اور شادی نہیں کریں گے تب تک آپ اور ہماری کسی کی بہن, کسی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے. یہ کھلے سانڑ کبھی بھی ہماری بہن اور بیٹیوں پر حملہ کر سکتے ہیں. ان کھلے ہوئے سانڑوں کو روکو. اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرواؤ. یہ سماج کی ذمہ داری ہے, یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. الفاظ بہت سخت ہیں میرے, کھلے ہوئے سانڑ میں نے بولا ہے. 25 سال کی عمر ہو گئی ہے لڑکے کی, 25 سال کی عمر ہو رہی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی. صاحب آپ سوچ لو کہ یہ دونوں فتنہ ہیں, یہ سماج کو کبھی بھی گندا کر سکتے ہیں, کبھی بھی گندا کر سکتے ہیں.
اور اسی لیے شادیوں پر اتنا زیادہ ابھارا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ابھارا ہے فرمایا ہے کہ آئے لڑکے والو، اگر کوئی لڑکی تمہیں دیندار نظر آئے تو تم اپنے لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کر دو. اور آئے لڑکیوں والو، اگر کوئی دیندار لڑکا تمہیں نظر آئے، اگر کوئی دیندار لڑکا تمہیں نظر آئے اور اس کی دینداری تمہیں خوش کر دے، اس کا نماز اور روزہ تمہیں پسند آ جائے، فَزَوِّجُوهُ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اے لڑکیوں کے ماں باپ، اگر دیندار لڑکا اور نیک لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے نکل گیا، چھوٹ گیا، اور تم نے اس کو مایوس جانے دیا، اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے منع کر دیا، تو اس زمین میں فتنہ پھیلے گا اور فساد برپا ہو جائے گا. تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین پر لمبا چوڑا فتنہ دیکھو گے اور لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا. آج زناکاری کے دروازے ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں، آج ہم نے زناکاری کے دروازے. لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہم نے دے رکھا ہے، کھلی ہوئی اجازت ہم نے دے رکھی ہے، گھر سے نکلنے کی اجازت کھلے طور پر ہم نے دے رکھی ہے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری اپنی بیوی بھی اس بات پر ناراض نہیں ہوتی ہے کہ میری چھوٹی بہن کو یعنی اپنی سالی کو میرا شوہر میلے میں لے جا رہا ہے، جلسوں میں لے جا رہا ہے، اسکول چھوڑنے کے لیے لے جا رہا ہے. نہ باپ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، خود ہماری بیوی کے اوپر بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اور لوگوں سن لو، مسئلہ یاد رکھنا، تمہاری بیوی کی اجازت کے باوجود اور تمہارے سسر کی اجازت کے باوجود بھی تم اپنی بیوی کی بہن کو یعنی اپنی سالی کو اپنی بائیک پر بٹھا کر نہ اسکول چھوڑنے جا سکتے ہو، نہ اس کو مائکے چھوڑنے جا سکتے ہو، نہ لا سکتے ہو، نہ تم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہو. جو اسلام تمہاری بیوی کی موجودگی میں بھی تمہاری سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ تمہاری بائیک پر بیٹھ کر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہی حکم سالی کے لیے بھی ہے اور یہی حکم بھائی کے لیے بھی ہے، بھابھی کے لیے بھی ہے. تمہارے بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھی تم اپنی بھابھی کو اپنی بائیک پر نہیں بٹھا سکتے ہو. بھائی نے کہہ دیا جاؤ بھابھی کو لے آؤ، تیرے باپ کا راج چل رہا ہے. جس بھابھی کے لیے دیور سے اتنا پردہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا رأیت الحم و یا رسول اللہ، صحابی نے کہا، ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دیور سے بھی میں پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الحم الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، دیور سے تو سب سے زیادہ پردہ کرنا ہے. سالی کو اپنے بہنوئی سے پردہ ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، سالی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، اس کو اپنے بہنوئی سے بھی پردہ ہے. اس لیے کہ تمہاری بیوی کے انتقال کے بعد سالی سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اور جس سے نکاح کرنا جائز ہو اس عورت کو اس سے پردہ بھی کرنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج زناکاری و مکاری کے دروازے ہم نے خود کھولے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے مریم کے پاس مسجد میں محراب میں جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ وہ مریم جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، وہ مریم جنہوں نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، وہ مریم جنہوں نے بغیر شوہر کے عیسیٰ کو جنا، وہ مریم، وہ عیسیٰ جو بغیر باپ کے اپنی ماں مریم کے پیٹ سے باہر آئے، وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا
کیا جن کے پاک و صاف ہونے کا اور پاک اور صاف ہونے کی گواہی عرش والے نے دی. اس مریم سے پوچھا جا رہا ہے اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہے قالت ہی قال ہوا من عند اللہ، یہ سارے کے سارے پھل اللہ کے پاس سے آئے. جب مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہماری بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا ہے؟ ہماری لڑکیوں سے اور ہماری بہنوں سے سوال کیوں نہیں کیے جا سکتے ہیں؟ زناکاری کے دروازے ہم نے خود کھولے ہیں. تو منافق کی پہلی پہچان یہ بتائی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری پہچان بتائی واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی وعدہ خلافی تو کرتا نہیں ہوگا، ماشاءاللہ سب مومن ہیں. وعدہ خلافی، کسی سے وعدہ کر دیا اور مکر گئے. شادیوں میں زیادہ ہوتا ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی کی شادی طے ہو گئی، رشتہ لگ گیا، لڑکی والوں نے دیکھا کہ اس سے بھی اچھا لڑکا مل گیا اور سروس والا مل گیا، سرکاری نوکری مل گئی، اس لڑکے میں عیب لگا کر رشتہ توڑ لیا اور دوسرے کے ساتھ. جب وعدہ کر لیا تو کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ. لوگوں نے کہا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس نوجوان کو کون جائے گا بلانے؟ کہا جلدی سے اس نوجوان کو بلاؤ. میں نے اس نوجوان سے ایک وعدہ کیا تھا اور اس سے یہ کہا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، جلدی سے اس نوجوان کو بلاؤ. اگر میری زندگی میں آتا تو میں خود اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، میں خود نکاح پڑھوا دوں گا. اور اگر اس کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو اے لوگوں میں اجازت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دینا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا. یہ تھا وعدہ، یہ تھا وعدہ. حضرت عمر نے ایک عیسائی سے جس کو قتل کی سزا تھی اس کی گردن اڑانا فرض تھا، حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن جب اڑانا چاہی تو زور زور سے چلانے لگا پانی پانی پانی، مجھے پیاس لگی ہے. حضرت عمر نے کہا لوگوں اس آدمی کو ذرا پانی لا کر دے دو، یہ آدمی پیاسا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور لوگ بعد میں یہ کہیں کہ عمر نے کسی کو پانی پینے تک کی مہلت نہیں دی، اس کو پانی پلا دو، یہ پانی پانی چلا رہا ہے. جب اس کو پانی دیا گیا تو وہ پانی پی نہیں رہا ہے. حضرت عمر نے کہا تو نے پانی مانگا، میں نے تجھے پانی دے دیا. وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو وعدہ خلافی نہ کر جائے، پانی پینے کے لیے دیا اور میں پینے لگوں تو تو میری گردن پہ تلوار نہ مار دے. حضرت عمر نے کہا اے یہودی اے عیسائی تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا. میں نے پانی تجھے دے دیا، یہ پانی پی لے، اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. اس نے فوراً پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ابھی ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. میں نے وہ پانی پھینک دیا، نہ میں وہ پانی پیوں گا اور نہ آپ کی تلوار میری گردن پر چلنی چاہیے. حضرت عمر نے کہا اس کو چھوڑ دو کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے اس کی گردن اگر میں اڑا دوں تو اللہ کے یہاں میں منافق بن کر نہ اٹھایا جاؤں، کیونکہ وعدہ خلافی کے جرم میں کہیں میں منافق نہ بن جاؤں. حضرت عمر نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جب وعدہ پورا کیا تو اس نے بھی دیکھا کہ عمر نے جب وعدہ پورا کیا تو وہ بھی اسلام لے آیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور جو وعدہ توڑتا ہے وہ مومن نہیں، وہ منافق ہوتا ہے. اور تیسری چیز بتائی منافق کی پہچان وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. امانت میں خیانت بہت بری چیز ہے، امانت میں خیانت. نوجوانوں ایک واقعہ سناؤں گا، ذرا سن لیجئے گا، بہت دلچسپ واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. آج ہم نے امانتوں کو کیا سمجھ رکھا ہے،
کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ عبد العزیز محدث. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے بستان المحدثین. بستان المحدثین کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت مبارک کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مبارک بہت غریب تھے اور کسی کی نوکری ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے کچھ مل جائے تاکہ میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کر سکوں. تو حضرت مبارک نوکری کی تلاش میں نکلے تو ایک رئیس اور امیر آدمی ان کو مل گیا اور اس نے کہا کیا تم میرے باغ میں میرے گارڈن میں آم کے جو درخت ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرو گے؟ پانی دینا ہے اور آم کے درختوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نوکری کر لوں گا. ان کو نوکری کے لیے رکھ لیا. وہ صبح اٹھتے آم کے درختوں میں پانی مارتے, کھیت میں پانی دیتے, سینچائی کرتے اور آم کے درختوں کی دیکھ ریکھ کرتے. دیکھ ریکھ کرتے کرتے ان کو 4 سال 5 سال کا زمانہ گزر گیا. ایک دن یہ رئیس اور امیر آدمی اپنے کچھ دوستوں کو لے کر جب باغ میں پہنچا تو اس نے مبارک سے کہا اے مبارک جاؤ ذرا کچھ میٹھے میٹھے آم توڑ کے لاؤ, ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں ان کو کھلانا چاہتا ہوں. حضرت مبارک جاتے ہیں اور جانے کے بعد کچھ آم توڑتے ہیں. ایک طرف سے یہ توڑ کے لائے تو جب کاٹا گیا تو کچھ آم میٹھے نکلے, کچھ آم کھٹے نکلے, کچھ آم کسیلے نکلے. اس امیر آدمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا مبارک تمہیں اتنے سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, تمہیں پتا نہیں کہ کون سے آم میٹھے کون سے کھٹے؟ تم مہمان کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو. میں نے کہا میٹھے میٹھے آم لے کر آؤ اور تم کچے پکے کھٹے میٹھے کسیلے ہر قسم کے آم اٹھا لائے. حضرت مبارک نے جواب دیا کہ میرے مالک میرے آقا اللہ کی قسم مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کون سا آم میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے کون سا کسیلا ہے, مجھے نہیں معلوم. اتنے سال ہو گئے. فرمایا اتنے سال ہو گئے تو کیا ہوا؟ میں اتنے سالوں سے صرف آپ کے آم کے باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں, پانی دیتا ہوں اور آم کے باغ کی رکھوالی کرتا ہوں. میں نے اس 5 سال کی زندگی میں آپ کے باغ کا ایک بھی آم کھا کر نہیں دیکھا. میں اپنا کھانا بناتا ہوں اور کھاتا ہوں, آج تک میں نے کوئی آم چکھا نہیں. جب میں نے کھایا نہیں تو مجھے کیسے معلوم کہ کون سا آم میٹھا ہوتا ہے اور کون سا کھٹا اور کون سا کسیلا؟ سنو نوجوانوں, بس میں اب آپ سے تھوڑا سا اس ادارے کے لیے تعاون مانگتا ہوں, لیکن اس واقعے کو سن لیجئے پورا. وہ مبارک کی بات سن کر ان کا مالک چونک گیا. 4 سال اور 5 سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور میرے باغ کا ایک پھل بھی آپ نے کھا کر نہیں دیکھا. کہا نہیں. وہ وہاں سے جاتا ہے اور رات میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ اتنا امین اور امانت دار اور ایماندار آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت اور جوان بیٹی ہے, کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس ایماندار امانت دار اور شریف آدمی سے کر دوں. بیوی بھی تیار ہو گئی. صبح ہوا, حضرت مبارک کو بلایا, ان سے مشورہ کیا. حضرت مبارک بھی تیار ہو گئے اور شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. اس باغ کے مالک نے اپنا باغ بھی حضرت مبارک کو بطور گفٹ دے دیا کہ اب تم کھاؤ پیو, میری یہی ایک بیٹی ہے, میں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا ہے, لہذا تم دونوں کماؤ اور کھاؤ اور جاؤ, اس باغ کا مالک میں نے تمہیں بنا دیا ہے. حضرت مبارک کی شادی اس امیر آدمی سے کی بیٹی سے ہو جاتی ہے. یہ دونوں نکاح کرنے کے بعد جب مجامعت کرتے ہیں, ہم بستر ہوتے ہیں, شادی کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو جانتے ہو ان دونوں کی مبارک ملاقات سے اللہ نے جو بچہ ان کو دیا
اس بچے کا نام پڑا ہے عبداللہ. یہی عبداللہ بڑے ہو کر عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہوئے، جو دنیا کے بڑے بڑے محدثوں میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے. دنیا کے بڑے محدثین میں عبداللہ ابن مبارک کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جب ہم حلال لقمہ کھایا کرتے تھے اور حرام مال سے بچا کرتے تھے، تب ہمارے گھروں میں محدث پیدا ہوا کرتے تھے، عالم پیدا ہوا کرتے تھے. اور جب سے ہماری عورتوں نے، ہم نے اور ہماری بیویوں نے مال حرام کھانا شروع کیا، حرام لقمے کھانا شروع کیے، تو آج ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے والی اور انسٹاگرام پہ ناچنے والی اور کمر مٹکانے والی بے شرم اور بے غیرت ہجڑے اور طوائفیں پیدا ہو رہی ہیں آج ہمارے گھروں میں. آج ایسی اور ننگی لڑکی آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں. یہ ہے مال حرام کے برے اثرات، اور وہ ہے حلال رزق کے اچھے اثرات. عبداللہ ابن مبارک دنیا کے بڑے محدثوں میں سے ایک محدث بنتے ہیں، کہلاتے ہیں اذا اؤتمن خان. جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. تو اس لیے امانت دار بنیے. اگر ہم امانت دار نہیں ہیں تو ہم منافق ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں. وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، وعدہ خلافی کرنے والا مومن نہیں، منافق ہے. اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے. امانت میں جو خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اور جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو بددلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں، منافق ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اندر پکا سچا ایمان پیدا فرما دے، منافقت کی علامتوں سے ہمیں بچا لے، اور نفاق سے ہمیں نجات عطا فرما، اور منافقت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. ہمیں اے اللہ پکا سچا مومن بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے، ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، ہمیں جھوٹ سے بچنے والا بنا دے، ہمیں امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والا بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو بھی با پردہ اور با حیا بنا دے. اے اللہ زناکاری سے ہمارے معاشرے کو، شراب نوشی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف کر دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 منٹ کے لیے میں آپ کے پاس اسٹیج پر موجود ہوں. میرے ہاتھ پر بھی اس ادارے کے لیے آپ کچھ تعاون کر دیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے بھی اس ادارے کے لیے کچھ تعاون کروایا ہے. اور آپ 26-27 سالوں